دنیا میں پورے انسانوں کی کتابیں جمع کر لیجئے، اس کے لیے ہر کتاب کا رائٹر شروع میں یہ نہیں لکھتا کہ یہ کتاب کو سمجھ کر پڑھو. کوئی کتاب کا رائٹر لکھتا ہے، آتھر بایولوجی ہے، نہیں لکھتا، آپ سمجھ کے پڑھتے ہو. لیکن اس کتاب کا جو نازل کرنے والا ہے اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا کہ تم میری کتاب کو سمجھ کے پڑھو. اللہ نے اس کتاب کو سمجھ کے پڑھنے کا حکم دیا اور ہم سمجھ کر نہیں پڑھتے. دنیا کی ساری کتابیں اس کے مؤلفین مصنفین نے اس کو سمجھ کے پڑھنے کا حکم نہیں دیا، مگر وہ کتاب کو ہم غور سے سمجھ کے پڑھتے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے اللہ کی کتاب پر ہم کر رہے ہیں. تو قرآن کریم کے تعلق سے ہماری یہ غفلت یقیناً ہم کو دنیا کی ذلت اور رسوائی کی طرف لے جا رہی ہے. آج پوری انسانیت جو بے بہرا ہے، بھٹکی ہوئی ہے، گمراہ ہے اور بے شمار آفات میں، بلیات میں، مصیبتوں میں، فتنوں میں بھری ہوئی ہے. اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن کریم کی طرف آ جائیں، اللہ کے کلام کی طرف آ جائیں. اس لیے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے حق میں قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا. اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ. اور ایک بات کہہ کر میں پہلے موضوع کی بات کو ختم کروں گا، چونکہ وقت بہت کافی ہوتا جا رہا ہے، کہ اس کتاب کے بارے میں، یہ کتاب جو اس کو تھامیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے، عروج پر جائیں گے، ترقیوں پر جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں جو ہے اس کتاب کو تھامنے والا کبھی رسوا نہیں ہوگا، ناکام نہیں ہوگا، خالی پیٹ بھوکا نہیں مرے گا، ذلیل و رسوا نہیں ہوگا. دنیا میں اس کتاب کا اعزاز ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تبارک تعالی اسی کتاب سے بعض قوموں کو رفعت، بلندی عطا فرمائے گا، اور بعض قوموں کو اسی کتاب سے ذلیل و رسوا کرے گا. ولا یزید الظالمین الا خسارا. جو تھامیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے، اس کے احکامات پہ چلیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. اب حافظ قرآن اور عامل قرآن پر ایک بات بتاتا ہے. ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، قرآن کے عامل ہوتے ہیں. عامل سے مراد وہ نہیں جو ہمارے شہر میں عاملین مشہور ہیں، وہ عامل نہیں. عامل کے معنی عمل کرنے والا. عامل بالقرآن، قرآن کو سن کے، سمجھ کے، پڑھ کے عمل کرنے والا. ہم سب عاملین قرآن ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے عاملین قرآن بنا دے. تو قیامت کے دن کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن، قرآن والے کو کہا جائے گا، قرآن کو سمجھنے والے، قرآن کی حفظ کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن پر عمل پیرا ہونے والوں سے کہا جائے گا اقرا، پڑھتا جا، ورتقی، جنت کی سیڑھی چڑھتا جا، ورتل، اور تلاوت کرتا جا، ترتیل کے ساتھ، ٹہر ٹہر کر. 3 باتیں آپ نے نوٹ کی ہے. کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تو دنیا میں تلاوت کرتا تھا. اگر فاسٹ کرتا ہے تو جنت کی جو سیڑھیاں ہیں وہاں اونچے مقام پر پہنچ نہیں پائے گا، تلاوت ختم ہو جائے گی، سیڑھیاں باقی رہے گی. جو ٹہر کر سمجھ کر پڑھے گا، وہ رتل القرآن ترتیلا کے اصول کو سامنے رکھ کر، قواعد کو سامنے رکھ کر پڑھے گا اور سمجھ کر پڑھے گا، اس کو یہ اعزاز ملے گا. باتیں تو بہت ہے قرآن کے تعلق سے، لیکن اور بھی چونکہ موضوع میں میرے
انفاق بھی ہے، استغفار بھی ہے۔ اب براس میں انفاق پر آ جاتا ہوں، مختصر باتیں اس موضوع پر بھی کہوں گا انشاءاللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ، انفاق کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہم کثرت سے سنتے ہیں انفاق کرو انفاق کرو، قرآن کا بھی حکم ہے انفقوا فی سبیل اللہ، حدیث میں بھی حکم ہے۔ تو انفاق کے معنی کیا ہے؟ انفق ينفق انفاقا، خرچ کرنا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ انفاق کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل سے نفاق کا مرض ختم ہوتا ہے، نفاق کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ اور یہ انفاق کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اگر انفاق نہیں کریں گے تو جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے۔ اور کون سی چیز انفاق کرنا ہے؟ اپنی محبوب پسندیدہ چیز کو اللہ کے راہ میں انفاق کرنا۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں انفاق نہ کر دو۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، انصاری صحابی ہیں، مدینے کے بڑے مالدار صحابی تھے، یہ آیت نازل ہوتے ہی بڑی فکر مند ہوئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے انفاق کرنے کا حکم دیا اپنی محبوب چیز کا، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا جو محبوب مال ہے، میری جو پسندیدہ چیز ہے، وہ اللہ کی راہ میں انفاق کر دوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا ایک باغ ہے، میرا ایک باغ ہے، بیرہا نام کا ان کا ایک باغ تھا۔ اس کو کہا کہ آج میں اللہ کی راہ میں میرا یہ پورا باغ خرچ کرتا ہوں، انفاق کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ان کے حق میں دعا دی اور فرمایا کہ اپنے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں اسے تقسیم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اس پورے باغ کو اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ انفاق کرنے پر جو فضیلت حدیث میں آئی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ہر دن صبح دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، دو فرشتے ہر دن صبح نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ تیری راہ میں انفاق کرنے والے کو تو خوب عطا کر۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ تیری راہ میں جو بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اس کے مال کو گھٹا دے۔ بددعا دیتا ہے فرشتہ۔ تو بخیلی بہت بڑی بری لت ہے، اور انفاق اللہ کی محبوبہ، اللہ کی محبوب چیز، پسندیدہ چیز۔ بندہ جب اللہ کی راہ میں اس محبوب چیز کو خرچ کرتا ہے تو اللہ کا قریب ہو جاتا ہے۔ انفاق کے فائدے بہت ہیں، سرسری طور پر اتنا کہوں گا کہ انفاق ایک نفع بخش تجارت ہے۔ جو بھی خرچ کریں گے اس کا ڈپازٹ میں اتنا ملے گا کہ دنیا کے سود خور بینک بھی اتنا نہیں دیتے آپ۔ دنیا کے جو سود خور بینک ہے کتنا دیتے ہیں آپ کو؟ کتنے پرسنٹ دیتے ہیں بینک میں؟ 10%، 20%، 50% بھی کوئی بینک نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ 70% بلکہ 700%، 700% سے زیادہ، اتنا زیادہ اللہ دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب بندہ جو کل کی فکر کرے گا، لیکن آج کی فکر ہے، ہمیں آج کی فکر ہے، کل قیامت کا دن کا جو کل ہے وہ بھول گئے۔ انفاق سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، انفاق سے مال میں برکت ہوتی ہے، انفاق سے مال پاکیزہ ہوتا ہے، انفاق سے نفس کے اندر بھی مال کی محبت گھٹتی ہے۔ آدمی کیا بولتا؟ مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ قیامت کے دن وہ مال، دولت، سونے چاندی جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے، اژدہے بنیں گے اور آدمی کے گلے میں لپٹیں گے، اور جہنم کے اندر سے وہ آوازیں کریں گے انا مالکا وانا کنزکا۔ ڈستے رہیں گے وہ سونے چاندی زیورات کو، اللہ تعالیٰ اژدہے بنا دے گا اور اسے ڈسیں گے، اور ان الفاظ کے ساتھ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا ڈپازٹ ہوں، یہ کہیں گے۔ کنز، قرآن کی آیت میں بھی حدیث میں، کنز اس مال کو کہتے ہیں جس کا
زکوٰۃ نہیں نکالی گئی. تو انفاق کو ضائع کرنے والی بھی چیزوں کو ذہن نشین کر لیں. دو چیزیں ضائع ہو جاتی ہے. دو چیزوں سے خیرات کرنے سے آپ کی نیکی برباد ہو جاتی ہے. پہلی چیز ریاکاری، دکھاوے کی صدقہ خیرات کرنے سے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کا ثواب نہیں ملتا. دوسرا، انفاق تو کر رہے ہیں لیکن جتا رہے ہیں احسان. دیے تھے نا، تمہارے کو دیا نا، یاد نہیں ہے، بھول گئے کتنا دیا ہم تمہارے کو. یہ احسان دلا رہے ہیں، احسان جتلا رہے ہیں. اس سے بھی پوری نیکیاں کرے سب برباد ہو جاتی. قرآن نے سورہ بقرہ میں کہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقوں کو، صدقات کو، خیرات کو، نیکیوں کو ضائع برباد نہ کرو لوگوں کو دکھا کر، ایذا پہنچا کر. یہ تکلیف سے دینے سے نہیں دینا اچھا ہے. اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے. قیامت کے دن عرش الہی کے سامنے وہ لوگ ہوں گے جو سیدھے ہاتھ سے کیا دیے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا. اور بعض موقع پر دکھانا بھی ہے، ایسا نہیں کہ خالی چھپا کر دے رہے ہیں، دکھانا بھی ہے. کب دکھانا ہے؟ معلوم ہے کہ ایک آدمی بڑا ماشاءاللہ اللہ نے بہت دولت دی ہے، بہت مال دیا ہے، لیکن حرام ناجائز کاموں میں لٹا رہا ہے، خوب خرچہ کر رہا ہے، کھانے پینے میں، موج مستی میں. لیکن اللہ کے دین میں ذرا دو تو گن گن کے بڑی تکلیف سے 100 روپے نکال کے دیتا. روزانہ 1000-2000 بچوں کے پیچھے ناجائز کاموں میں لگا دیتا ہے، لاکھوں لٹا دیتا. ایسے آدمی کو ترغیب دلانے کے لیے آپ کسی غریب کو دے رہے ہیں تو اس کو معلوم ہونا کہ ارے اللہ کی راہ میں انفاق کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، دینا ہے اللہ کی راہ میں. وہ احساس دلانے کے لیے دکھا کر بھی دے سکتے ہیں. اب زکوٰۃ کے بارے میں، زکوٰۃ ایک وہ فریضہ ہے، اسلام کا اہم رکن ہے. وہ آدمی جس کا مال، دولت، سونا چاندی، زیورات، پراپرٹی، مکانات جو اضافی ہیں، جس میں رہتے ہیں، وہ نہیں خرید کے رکھ دیے تھے، بیچنے کا ارادہ نہیں تھا، لے کے رکھ دیے. انما الاعمال بالنیات. لوگ بولتے بیچنے کا ارادہ نہیں تھا تو کئی کو لیے، پھر رہنے کے لیے ایک مکان کافی ہے. یہ چور بیٹھا ہوا ہے دل میں، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے لوگ بہت سارے. اس کی بھی زکوٰۃ نکالنا ہے جو آپ نے رہائشی گھر کے علاوہ آپ کے فلاں اور فلاں پتہ نہیں کہاں کہاں پلاٹاں ہیں، کہاں کہاں پراپرٹیاں ہیں، کتنا جمع ہوا ہے. اللہ توفیق دے، احساس پیدا ہو جائے. کب پیدا ہوگا؟ مرنے کے بعد. ابھی دیکھیے حال میں ایک نوجوان کو ماشاءاللہ، آسٹریلیا کے نوجوان کو ڈاکٹروں نے بتایا کینسر کا مرض ہو گیا ہے. دنیا جو ہے، دنیا میں وہ کینسر ہونے سے پہلے بڑے عیش کی زندگی گزر رہی تھی. علی بنات والا نوجوان آپ نے واٹس ایپ پہ دیکھا بھی ہوگا، کیسی عیش میں زندگی گزر رہی تھی. لیکن دل کی دنیا بدلی. اس نے آخرت کی سوچا کہ مال تو میرے ساتھ نہیں جائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس مال کو اس کا حق ادا کریں، غریبوں میں، مسکینوں میں، اللہ کے دین میں لگائیں. پوری دنیا کا جہاں جہاں اسلامی ممالک ہے سیر کیا، وہ سفر کیا، غریب بستیوں میں گیا، اسکولوں میں، کالجوں میں، مدرسوں میں، دینی کاموں میں، غریب بستیوں میں. پوری دولت کروڑا، کتنا کھرب پتی انسان تھا وہ نوجوان، 32 سال کی عمر میں تھی. تو دنیا میں یعنی مرنے سے پہلے ایک کار خیر کر کے آج پوری دنیا کو ایک سبق دے گیا. تو نہ جانے ایسے دنیا میں کتنے ارب پتی، کھرب پتی لوگ ہیں، لیکن کبھی احساس پیدا نہیں ہوتا کہ اس مال کو، یہ سانس آنے تک ہے، اکھڑ گئی تو بس کیا لے کر جائیں گے. احساس پیدا ہونا ہے، اس کی زکوٰۃ نکالنا، اس کا حق ادا کرنا ہے. تو معاشرے میں جتنے خرابیاں ہم دیکھتے ہیں، جرائم دیکھتے ہیں، اس کی ایک سبب یہ ہے کہ آج ہمارے اندر بیت المال کا سسٹم نہیں ہے، زکوٰۃ کا سسٹم نہیں ہے. اگر بیت المال کا ایک اجتماعی نظام بن جائے، اور سال میں ایک مرتبہ، رمضان میں ہی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، حولان حول 1 سال گزرنا ہے آپ کے اس مال پر جو نصاب کو پہنچ جائے، تو پھر پوری دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اور زکوٰۃ نہ دینے والے قیامت کے کس حالت میں اٹھائے جائیں گے؟ بڑی بھیانک سزا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 35 میں بتائی گئی کہ وہ ان کے زیورات، سونے چاندی کو ان کے جسموں پر داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہاری اپنے جانوں کے لیے جو تم مزے لے لے کر
دنیا میں پیسہ خرچ کیے تھے، کیا مزے لیے تھے دنیا میں، کھانے کے، پینے کے، عیش کے، قسم قسم کے آئٹما کھائے تھے، آخرت کو بھول گئے تھے. تو اس وقت ان کو کہا جائے گا فذوقوا، آج مزہ چکو، ذوقوا، مزہ چکو آج، ما کنزتم، جو دنیا میں جمع کر کے رکھے تھے، غریبوں کا حق ادا نہیں کیے، مسکینوں کا حق ادا نہیں کیے. غریب آپ کا سگا بھائی تھا، پڑوسی تھا، اس کا حق ادا نہیں کیے. پریشان حال آپ کی بہنیں تھی، آپ کے ماں باپ پریشان تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے سگے بھائی. تو کہاں گیا آپ کا یہ مال دولت؟ دوسروں میں خوب دیے، اس لیے کہ دوسروں کو دیں گے تو نام ہوگا، رشتہ داروں میں دیں گے تو نام نہیں ہوگا. یہ سوچ کر لوگ، مالدار لوگ غریبوں میں نہیں دیتے، حالانکہ اقرب قریبی رشتہ داروں کو دینے کا زیادہ ثواب ہے. اور اگر بیوی کے پاس اتنا مال ہے کہ شوہر مسکین ہے، محتاج ہے، تو اس مال سے وہ عورت، وہ بیوی، اس کو اپنے شوہر کو زکوٰۃ بھی دے سکتی ہے. ہاں، ماں باپ کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا. تو زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں. انما الصدقات للفقراء، فقیروں کو، مساکین کو، اور جو زکوٰۃ کا مال وصول کرتے ہیں، محصلین ہیں، اور تالیف قلب کے لیے کسی غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے. اور اللہ کی راہ میں جو لوگ مظلومانہ جیلوں میں ڈالے گئے ہیں، جن پر کوئی حقیقی معنی میں جرم نہیں تھا، لیکن غلط طریقے سے ان پر جرم لاحق ہو گیا، ملزم بنا دیے گئے، جیلوں میں ڈال دیے گئے، سزائیں بھگت رہی ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی جیلوں سے چھٹکارا دلانے کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے. والغارمین، اور ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو فی الوقت تو مالدار ہیں، صاحب ثروت ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، مقروض ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، دینی مدرسوں میں، مسجدوں میں زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا. غربا میں، مسکین میں، دینی کاموں کی اشاعت میں، تبلیغ میں، یہ سب فی سبیل اللہ کے کام ہیں. اب آخری بات میری استغفار کے تعلق سے ہے. استغفار یہ ماہ سیام کا سمجھیے کہ ہماری بخششوں کا باب الداخلہ ہے، مین گیٹ ہے. سب کچھ کیا ہم نے، روزے رکھے، صدقات کیے، خیرات کیے، ہاں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، لوگوں کو افطاری بھی کروائی، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، قیام اللیل بھی کیا، ساری نیکی کیے، بہت نیکیاں کیے، مگر سب سے اس مہینے کی ایک اہم عبادت کو بھول گئے، فرصت ہی نہیں ملی گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگنے کی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا ظلمنا انفسنا، کبھی توفیق نہیں ملی. تو پہلی فرصت میں ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، توبہ استغفار کریں. اللہ کی طرف رجوع ہونے کا نام توبہ ہے. اللہ کی طرف آنے کا نام توبہ، یعنی گناہوں کو چھوڑنا، اللہ کی نافرمانی کو کام کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی کے کام کرنا، یہ ہے توبہ. اور استغفار کا معنی معافی مانگنا، بخشش طلب کرنا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گناہ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن اچھے گناہ گار بھی ہے. کچھ لوگ اچھے گناہ گار. ہم بولیں گے یہ کیسا بھائی؟ گناہ گار تو گناہ گار ہوتا ہے، اچھے گناہ گار کیسے ہوں گے؟ ہاں، شراب تو شراب ہے، اچھی شراب بولے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھے گناہ گار کون ہیں؟ کلو بنی آدم خطاء، آدم کی پوری اولاد گناہ گار ہے. خیر الخطائین، اچھے گناہ گار. اچھے گناہ گار کون ہیں؟ التوابون، توبہ کرنے والے اچھے گناہ گار ہیں. برے گناہ گار کون ہیں؟ جو توبہ کرتے ہی نہیں، کبھی احساس ہی نہیں ہوتا توبہ کرنے کا. اچانک موت آ گئی. سنا ابھی 4 دن پہلے ہمارے ایک عزیز کا فون آیا، ان کی اہلیہ کا،
شوہر کا انتقال ہو گیا. سو گئے تھے رات میں، پتہ نہیں رات میں 2-3 بجے کب نیند کی حالت میں ہٹے کٹے جوان، پتہ ہی نہیں ہوگا ان کو کہ میری اب جو ہے نیند کی حالت میں موت آ جائے گی. تو موت کب آئے گی پتہ نہیں، اس لیے ہر لمحہ استغفار کرتے رہنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایسے بہت سارے واقعات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کہ بڑی بڑی شخصیتوں سے بھی گناہ ہوئے، بڑے بڑے گناہ ہوئے، گناہ کبیرہ بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے دل سے توبۃ النصوحا، توبوا الی اللہ توبۃ النصوحا. قرآن میں حکم ہے اے ایمان والو توبہ نصوحا کرو، یعنی خالص سچی توبہ کرو. سچی توبہ کیا ہے وہ میں ابھی آگے بتاؤں گا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جو اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگی، غامدیہ قبیلے کی عورت تھی، کہنے لگی طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے، یعنی مجھے سزا دے دیجئے، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. اسلامی قوانین تعزیرات کے تحت جو زنا بدکاری کرتے ہیں ان کی سزا رجم ہے یا سنسار ہے. تو اس عورت نے آ کر صاف کہہ دیا کہ میں گناہ گار ہو گئی ہوں، مجھے سزا دے دیجیے. اگر مجھے سزا نہیں ملے گی تو قیامت کے دن کی سزا بہت خطرناک ہوگی. اللہ کے نبی فرما رہے تھے جا توبہ کر، اللہ معاف کرنے والا ہے. بار بار اللہ کے نبی لوٹاتے گئے اس عورت کو، یہاں تک کہ 2-2.5 سال ہو گئے، پھر بھی وہ عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی رہی. حاملہ تھی، اس کو بچہ ہوا، یہاں تک کہ پھر اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس کو بچہ بھی ہو گیا ہے. کہا کہ جا یہ بچہ جب دودھ چھوڑ دے تب آ. اس کے بعد پھر 2-2.5 سال کے بعد پھر آئی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی اب تو مجھے پاک کر دیجئے. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ عورت اس بچے کو لے کر نبی کے دربار میں آئی. بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، گویا وہ بچہ دودھ پینا چھوڑ چکا تھا. پھر اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا، بچہ اس سے لے لیا گیا، بیت المال کے حوالے کر دیا گیا، گڑھا کھودا گیا، عورت کو اس میں اتارا گیا، پھر پتھروں سے مار کر اسے سنسار کر دیا گیا. اللہ کے نبی نے ایسے 2-3 واقعات ہیں یہ سزاؤں کے. تو آپ نے آخر میں فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لقد تابت توبۃ، اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے، لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ، کہ مدینہ کے 70 لوگوں پر بھی اس کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی بخشش ہو سکتی ہے. الحمدللہ ایسی توبہ ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، تو نیکیاں کرتے رہنا بس. تو پہلے جو بھی گناہ کیے تھے، یہ نیکیاں کرنے سے پہلے کے پورے گناہ دھل جاتے ہیں، پہلے کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. یہ نہیں کہنا کہ اللہ معاف کرے گا کہ نہیں، کہ کیا ہے بھائی بہت گناہ گار ہوں. بعض لوگ بولتے ہیں بڑا پاپی ہوں بھائی، میں اللہ میرے کو بخشتا ہی نہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے ایسا کہنا بھی. آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں صرف گناہ گاروں سے خطاب کیا. گناہ گاروں سے کہا کہ یہ گناہ گار میرے بندے ہیں. بیٹے سے غلطی ہو جاتی ہے تو ماں جو ہے بیٹے کو غیر کا بیٹا نہیں بولتی، جا تو دوسروں کا ہے نہیں بولتی. بیٹے اور تھی اس پہ غصہ ہوتی، کئی کو کرا بیٹے ایسا بولتی، میرے بیٹے ایسا کئی کو کرا بولتی. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے ایسے گناہ گار بندوں سے خطاب کر رہا ہے. قل یا عبادی، اے نبی آپ کہہ دیجئے یا عبادی، میرے بندو، یعنی گناہ ان کے ساتھ ہے، اس کے باوجود بھی اللہ ان کو میرے بندے کہہ رہا ہے. الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر کے اپنی نفسوں پر ظلم کیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. آخر میں توبہ کی جو قبولیت ہے اس کے شرائط یہ ہیں کہ سب سے پہلے اخلاص پیدا ہو، خالص اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے. اور نمبر 2، شرمندگی اور ندامت ہو، واقعی مجھ سے گناہ ہوا ہے. جو اکڑے گا، توبہ نہیں کرے گا، ابلیس کی صف میں جا کھڑا ہو جائے گا.
نمبر 3، تیسری شرط ہے ترک معاصی، اب تک ہو گیا، اب جو ہے گناہ نہیں کرنا، گناہ کو چھوڑ دینا ہے۔ نمبر 4، چوتھی شرط ہے مستقبل میں اللہ کی نافرمانی نہ کرنے کا پختہ عہد کرنا۔ نمبر 5، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کر لینا۔ توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟ بعض لوگ حالت غرغرہ میں مرتے ہیں، سکرات کے عالم میں، تو سکرات کا عالم طاری ہونے سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں تو قبول ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے بعد جو بھی کریں گے وہ کریں گے، ان کے اوپر جو لوگ بخشوائیں گے، چاہے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم کو کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استغفار کے بہت سارے کلمات سکھائیں، اس میں سے ایک صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 6306 میں ایک سید الاستغفار بھی ہے، یعنی استغفار کے جتنے کلمات ہیں، دعائیں ہیں، اس میں اس کا سردار ہے سید الاستغفار۔ آپ بھی اس کو پڑھیے، یاد کیجئے۔ یہ ماہ سیام کے آخری ایام سے پہلے ہی بہت ساری دعائیں حصن المسلم میں ایسی ہیں کہ اگر اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، آپ کی صحت کی، ہر چیز کی انشاءاللہ گارنٹی ہو جائے گی، اللہ حفاظت کرے گا۔ تو سید الاستغفار پڑھنے سے آدمی رات میں پڑھ کر سو جائے، صبح تک اس کی بخشش ہو جائے گی، سارے گناہ دھل جائیں گے، اور صبح پڑھے گا تو شام تک اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ اے اللہ، انت ربی، تو میرا پروردگار ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی توحید خالص اختیار کرنا ہے۔ جن کے پاس توحید نہیں ان کا روزہ، نماز، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، دعائیں، مناجات، رونا، گر گرانا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ توحید کا کلمہ، یہ آیت کریمہ پڑھ کر یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہی آیت کریمہ آج کے مسلمان مرسل کے 20 پر پڑھ کر لاکھوں مرتبہ، 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کے اندر توحید نہیں آتی، توحید کو سمجھتے نہیں، وہ شرک کر رہے ہیں توحید کا کلمہ پڑھ کے۔ توحید کا کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ کے ساتھ بھی شرک ہو رہا ہے، وہ بیجوں پہ پڑھ رہے ہیں، سنت سے ثابت نہیں۔ یہ ہاتھ کے پور کے نشان پر پڑھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ نشانات قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ بنیں گے، اور یہ گواہی دیں گے اللہ کے سامنے انشاءاللہ۔ تو یہ کثرت سے دعائیں بھی پڑھنا، اس کا اہتمام کرنا ہے، اور جو استغفار کریں گے، کثرت سے پڑھیں گے، ان کے 11 مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ۔ وہ 11 مسئلے بتا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ پہلی فضیلت، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو استغفار کریں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 11 پرابلمز ان کے سالو ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے انشاءاللہ استغفار کرنے سے۔ ممکن ہے کہ 11 کے 11 پریشانیاں ہم کو ہوں گے، یا اس میں سے کچھ تو ہوں گے، تو یہ پریشانیاں استغفار کے ذریعے سے ہم دور کروا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو پہلی ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیں گے اگر شرک نہیں کیے ہیں تو۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کی اولاد، تیرے گناہ اگر یہ زمین سے آسمان کی بلندی تک چھو جائیں، اتنے گناہ تو کوئی نہیں کرے گا نا، زمین سے آسمان تک اتنے گناہ کوئی کرے گا نہیں کرے گا، پھر بھی اللہ کی مغفرت بخشش کتنی وسیع ہے دیکھیے۔ ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے استغفار طلب کرے گا، غفرت لک، میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کسی کی چنتا نہیں، کسی کی پرواہ نہیں، شرط یہ ہے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شرک نہ کیا ہو، یہی شرط اللہ نے رکھی ہے۔ نمبر 2، دوسرا مسئلہ، جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ آج بعض نادان بیوقوف
دنیا میں جنت کا دروازہ دکھلا رہے ہیں. سنا ہوگا آپ نے جنت کا دروازہ, سنا ہے بھائی نہیں؟ جنت کا دروازہ دکھا رہے ہیں. دنیا میں جنت کا دروازہ ہے تو پھر آخرت کی جنت کی ضرورت ہی نہیں. نعوذ باللہ, کیسی گمراہیاں ہیں دیکھیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کا دروازہ عطا کرے گا, جنت نصیب کرے گا. یجعل لکم جنات, استغفار سے جنت ملے گی. تیسرا مسئلہ حل ہوگا, رحمتوں کی بارش نازل ہوگی. یرسل السماء علیکم مدرارا. نمبر 4, چوتھا مسئلہ حل ہوگا, اگر مالی حیثیت سے بہت پریشان حال ہے, کاروبار نہیں چل رہے, بہت ٹینشن میں ہیں, فقر و فاقے میں گزر رہا ہے, تو مال میں برکت کے لیے استغفار کریں گے تو مال میں تھوڑے میں بھی انشاءاللہ برکت ہوگی. یمددکم باموال, اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا کرے گا. اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی, کثرت سے استغفار کریں گے تو انشاءاللہ ان کو اولاد, بلکہ نرینہ اولاد نصیب ہوگی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو اولاد بھی دیتا ہے. بہت سارے لوگ وہاں گئے بھائی, وہاں گئے, ماہر سے ماہر ڈاکٹروں کو بتا لیے, اولاد نہیں ہو رہی. ارے کبھی اللہ کے سامنے پیش کیا یہ مسئلہ, اے اللہ تو مجھے نیک صالح اولاد عطا کر, رب ہب لی من الصالحین, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. کبھی توفیق نہیں ملی. سوچتے ہی نہیں لوگ کیا پرابلم ہے, تحقیق ہو رہی, ٹیسٹاں ہو رہے, ڈاکٹر بول رہے یہ پرابلم ہے, اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا. چھٹا مسئلہ حل ہوگا, آپ کو اللہ تعالیٰ قوت توانائی نصیب کرے گا. جو استغفار کریں گے ان کو پاور ملتا ہے, طاقت ملتی ہے. اور بستی والوں پر آنے والا عذاب ٹل جاتا ہے استغفار سے. ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, سورہ انفال. اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا جس قوم یا جس بستی کے لوگ استغفار کرنے والے بن جائیں. نمبر 8, ہر غم سے نجات ملے گی. نمبر 9, ہر مشکل سے چھٹکارا ملے گا. نمبر 10, استغفار کرنے سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہے. نمبر 11, بستی والوں کو اللہ تعالیٰ روزی عطا کرتا ہے. وَيَرْزُقُهُمْ وَيُرْزَقُ بِهِمْ أَهْلُ الْأَرْضِ. تو یہ چند اہم رمضان مبارک سے متعلق باتیں تھیں. رمضان کا پیغام, قرآن کریم, انفاق اور استغفار کے تعلق سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا الصلاۃ والصیام واحشرنا فی زمرۃ خیر الانام. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.